پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پاکستانی عوام کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے 4 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو مل چکا ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت پر یونٹ 60 روپے سے بھی بڑھ چکی ہے، جس سے نہ صرف عام صرف بلکہ صنعت بھی تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ بجلی کی مد میں گردشی قرضہ 4000 ارب سے زائد ہے، جو ہمارے دفاعی اخراجات سے تقریباً دگنا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا گردشی قرضہ کیسے ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی بنتی کیسے ہے اور ہم تک پہنچتی کیسے ہے، اس کا پورا ایکو سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی بنتی کیسے ہے۔ پاکستان میں بجلی گیس سے، پانی سے، کوئلے سے، سولر سے اور اٹامک انرجی سے بنتی ہے۔ بجلی 2 طرح کے سیکٹر بناتے ہیں، جس میں ایک حکومتی سطح پر جس میں واپٹا، کے ای سی اور ایٹمک بجلی گھر شامل ہیں، دوسری پرائیویٹ سیکٹر جس میں آئی پی پی شامل ہیں۔ اب بجلی پیدا ہوگی، اس کو پورے پاکستان میں تقسیم کرنا ہے۔ اس تقسیم کار کمپنیوں کو ہم ٹرانسمیشن کمپنیاں کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کمپنیاں بجلی کو ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جس کو ڈسکوز کہا جاتا ہے، پاکستان میں 10 ڈسکوز یا تقسیم کار کمپنیاں ہیں جو پاکستان کے ہر طول عرض میں بجلی پہنچاتی ہیں۔ پاکستان میں گردشی قرضے کی ایک اہم وجہ تقسیم کار کمپنیاں ہیں۔ پاکستان کی ساری تقسیم کار کمپنیاں خسارے میں ہیں۔ اس خسارے کی 3 وجوہات ہیں، جن کو مختصر طور پر ATMC کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ ٹیکنیکل لاس ہیں۔ بجلی جب تقسیم ہو کر تقسیم کار کمپنیوں کے پاس پہنچتی ہے تو اس دوران عام صرف تک پہنچتے کافی بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ تھیفٹ یا بجلی کی چوری ہے، اور تیسری اہم وجہ کمرشل لاسز ہیں۔ تقسیم کار کمپنیاں بجلی کا بل بنا کر صارف کو دیتی ہیں، صارف وہ بجلی ادا نہیں کرتا یا کم ادا کرتا ہے۔ اس سارے عمل کو ATMC کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ATMC خسارہ 600 ارب سے زائد ہے، اور یہ خسارہ دنیا کے اکثر ممالک سے زیادہ ہے۔ لیکن پاکستانی پاور سیکٹر کو اور قومی معیشت کو جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ IPPs ہیں۔ IPPs کا گردشی قرضہ 4000 ارب سے زائد ہے، جس سے ملکی معیشت تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکستان کی صنعت، زراعت اور خدماتی شعبے کا شرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ 1985 تک پاکستان میں ایک ہی پبلک سیکٹر کی کمپنی تھی جو بجلی بناتی تھی، ترسیل کرتی تھی اور تقسیم کرتی تھی۔ 1985 میں شدید بجلی کی قلت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بجلی کی پیداوار میں شامل کیا جائے۔ ہب کو پہلی IPP تھی جس کو بجلی کی پیدا کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن خلیج کی جنگ 1991 کی وجہ سے ہب کو اپنا کام شروع نہ کر سکی۔ 1993 میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس میں یہ طے پایا کہ بجلی کی پیداوار کی قیمت 6.5 سینٹ ہوگی۔ IPPs کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے کاسٹ جمع MR کا اصول بنایا گیا۔ IPPs کو انشورنس دی گئی کہ وہ بجلی استعمال کی جائے یا نہ کی جائے، کیپیسٹی کے اور لوڈ کے حساب سے قیمت ادا کی جائے گی، ادائیگی ڈالرز میں ہوگی۔ پاکستان کی آفر بڑی پرکشش تھی۔ یورپین، جاپان اور امریکن IPPs کمپنیاں راغب ہوئیں۔ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، جس پر بے ضابطیوں کے الزامات بھی لگے اور مقدمہ جات بھی قائم میں ہوئے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ بجلی کمی پوری ہو گئی۔ بعض ناپرویوں میں مشرف دور میں بھی IPPs کے نئے یونٹ لگائے گئے اور بجلی سسٹم میں داخل ہوتی رہی۔ 2008 میں جب پرویز مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس وقت پاکستان میں بجلی کی کوئی کمی نہ تھی۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کل صلاحیت 22,545 میگا واٹ تھی، جبکہ بجلی کی انتہائی طلب 14,000 میگا واٹ تھی، جبکہ انسٹالڈ کیپیسٹی 22,545 میگا واٹ تھی۔ پرویز مشرف کے جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی اور انرجی کے نام پر کرپشن کی وہ داستان رقم کی جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ تھی۔ PP حکومت نے سب سے پہلے IPPs کو پیمنٹ روکی۔ IPPs نے جوابی طور پر بجلی کی پروڈکشن اور ایک مصنوعی بجلی کا بحران پیدا ہو گیا، اور پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی، جس سے نہ صرف صنعت، تجارت بلکہ عام گھریلو سارا بھی بری طرح متاثر ہوا، اور
कागज़ों पर एक फर्जी और मसनूई रेंटल पावर प्रोजेक्ट की तकमील हुई जिनका सिरे से कोई वजूद ना था और अरबों रुपए की अदायगी भी की जाती रही। परवेज़ मुशर्रफ दौर में बिजली का खसारा जो 100 अरब रुपए था, पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में बढ़कर 400 अरब डॉलर हो गया। एनर्जी का खसारा जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में 100 अरब रुपए था, पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में बढ़कर 400 अरब रुपए हो। नवाज शरीफ हुकूमत ने अपनी अंधी हवसगेरी, कमीशन खोरी और किक बैक के चक्करों में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को माशी तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बदतरीन एनर्जी क्राइसिस में मुब्तला था, लेकिन ये एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल मसनूई था। पाकिस्तान की इंतहाई ज़रूरत 14,000 मेगावाट थी, जबकि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 22,545 मेगावाट थी और ये पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़ायद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने IPPs को रकम अदा न की, इस वजह से वो बिजली पैदा ना। अगर IPPs को रकम अदा कर दी जाती तो बिजली पैदा होना शुरू हो जाती और पाकिस्तान बिजली की कोई बहरान ना हो। नवाज शरीफ हुकूमत ने IPPs को रकम की अदा करने की बजाय नए IPP से धड़ाधड़ महदजा शुरू कर दिए और अरबों डॉलर की कमीशन और किक बैक हासिल की। पाकिस्तान की बिजली की इंतहाई तलब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में 2018 में 18,000 मेगावाट थी, जबकि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 22,545 मेगावाट थी। यानी बिजली की कोई कमी ना थी, ना ही हमें कोई ज़रूरत थी कि हम नए एग्रीमेंट करें। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के नए महदजात किए और रकम की अदायगी की और इस मद में बारी किक बैक और कमीशन हासिल। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में जो IPP के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए गए उसकी तफसील यूँ है। साइवल पावर प्रोजेक्ट तकमील इसकी हुई 28/10/17 को 1,320 मेगावाट बिजली पैदा करने का एग्रीमेंट हुआ। पोर्ट कासम प्राइवेट लिमिटेड ये 25/4/2018 को इसकी तकमील हुई 1,320 मेगावाट का इसका था। चाइना पावर प्रोजेक्ट 17/1/2019 को इसकी तकमील हुई और 1,320 मेगावाट के साथ एग्रीमेंट किया। कुल 3,960 मेगावाट था, लेकिन ये दरामदी कोला था। इसके बाद एंग्लो कोल पावर प्रोजेक्ट, लक्की इलेक्ट्रिक थर्ड पावर प्रोजेक्ट, शंघाई थर कोल पावर प्रोजेक्ट, थल पावर कोल प्रोजेक्ट, इनके साथ एग्रीमेंट किए और 3,300 मेगावाट के इनके साथ एग्रीमेंट किए। और कोल से जो एग्रीमेंट हुए वो 10,926 मेगावाट थे। ये अजाफी हो रहे हैं। इसके अलावा हवेली बहादुर शाह पावर प्रोजेक्ट, बल्लो की पावर प्रोजेक्ट, बक्की शेखुबरा पावर प्रोजेक्ट और PTLC पावर प्रोजेक्ट, इनके साथ एग्रीमेंट हुए और 3,666 मेगावाट की बिजली पैदा करने के एग्रीमेंट हुए। इस तरह 9 सोलर पावर प्रोजेक्ट को इस एग्रीमेंट किए, जिसमें PV पावर प्रोजेक्ट, बेहतरीन ग्रीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट, अपोलो सोलर पावर प्रोजेक्ट, क्रीसेंट सोलर पावर प्रोजेक्ट, कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट, AB सोलर पावर प्रोजेक्ट, हड़प्पा सोलर पावर प्रोजेक्ट, इटलस पावर प्रोजेक्ट, कुल 680 मेगावाट के महदजात। इस तरह विंड या हवा से बिजली पैदा करने के 35 से ज़ायद IPP से एग्रीमेंट किए, जिसमें FFC एनर्जी विंड एनर्जी, मेट्रो पावर एनर्जी, यूनुस एनर्जी विंड एनर्जी, गुल अहमद विंड एनर्जी वगैरह शामिल हैं। और विंड से एनर्जी पैदा करने के 1,845 मेगावाट के एग्रीमेंट किए और कुल 24,958 मेगावाट के महदजात किए, जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 22,545 मेगावाट सिस्टम मौजूद थी। इस वक्त जो पाकिस्तान जो कैपेसिटी पेमेंट अदा कर रहा है वो 48,000 से ज़ायद मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को से इंतहाई ज़रूरत है वो 23,000 मेगावाट की है। एनर्जी चेन में गर्दिशी कर्जा जो परवेज़ मुशर्रफ दौर के अख्ताम पर 105 अरब रुपये था, 2013 में बढ़कर 480 अरब रुपये पहुँच गया और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2018 में ये गर्दिशी कर्जा बढ़कर 2,000 अरब रुपये हो गया और ये गर्दिशी कर्जा 4,000 अरब से तजावज़ कर।
اور ملکی معیشت تقریباً تباہ ہو گئی ہے۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک بجلی کی پیداوار کے حوالے سے آئی پی پیز پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جب بجلی کی پیداوار کی بات آتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس زیادہ فنڈ اور لچک ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور عوام کو سستی بجلی فراہم کرتے ہیں۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دنیا کے بیشتر ممالک آئی پی پی سے ہی بجلی خریدتے ہیں۔ ہندوستان میں بجلی کی قیمت پاکستانی کرنسی کے حساب سے 18 روپے، بنگلہ دیش میں 19 روپے اور سری لنکا میں 22 روپے ہے، جبکہ پاکستان میں بجلی کی قیمت 80 روپے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار میں بجلی قیمت میں اتنا اضافہ، پاکستان میں بجلی کی انتہائی ضرورت 23,000 میگا واٹ ہے، جبکہ اس وقت جو پاکستان میں بجلی کی جو کاغذوں پر ظاہر کی جاتی ہے پیداوار 48,000 میگا واٹ ہے، جو پاکستان کی ضرورت سے دوگنی سے بھی زائد ہے، جن کی ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، جن کی ہم نے ڈالرز میں ادائیگی کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں بجلی کی اتنی ڈیمانڈ تھی نہیں تو اتنے زیادہ بجلی کے ایگریمنٹ کیوں کی؟ جن لوگوں نے آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، کیا وہ دیوانے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایگریمنٹ آئی پی پی کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے محتاجات کیے، اس کے بعد نواز شریف حکومت نے بے تحاشا ایگریمنٹ کیے جو کہ ضرورت سے بہت زائد تھے، جن کی اہم اور بنیادی شرط یہ تھی کہ ہم بجلی لیں یا نہ لیں ان کی ادائیگی کرنی ہے اور ڈالرز میں ادائیگی، جن کا بوجھ بہرحال عوام پر ہی پڑنا تھا۔ آئی پی پیز کو تمام برائیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو توانائی کی فراہمی کے سلسلے میں تمام مسائل کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آئی پی پی کے ساتھ ان کے کاروباری معاہدے کرتے وقت عام صارف کے مفادات کا تحفظ کرتے؟ لیکن اکثر مالی مفاد کی وجہ سے عوامی مفادات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے معاہدات ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ اوارڈ کی عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ اکثر ان معاہدات پر بند دروازوں کے پیچھے گفت و شنید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس میں جائیداد بدعنوانی اور کیک بیک کی ادائیگیوں کے الزامات لگتے ہیں اور حکومتی شرافیہ اربوں روپے کیک بیک میں حاصل کرتی ہے اور پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کل صلاحیت 47,000 میگا واٹ ہے، لیکن پاکستان میں جو بجلی کی طلب ہے وہ پیک آور میں 23,000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان نے جو آئی پی پی سے ایگریمنٹ کیے وہ 24,958 میگا واٹ کی ہیں، جن میں فرنس آئل پر جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے 15 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے، آر ایل این جی کے لیے 19 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے، ہائیڈل کے لیے 4، کوئلہ درآمد شدہ اس کے لیے 3 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے، تھار کوئلہ کے لیے 5 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے، بگاسے یا گنے کے پھوک سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے 20 عدد آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے، سولر کے لیے 10 عدد آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم نے 35 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے اور ٹوٹل 24,958 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ہم نے ایگریمنٹ کیے آئی پی پی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ایگریمنٹ کیے ہیں آئی پی پی سے ہم کو کتنی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے، یعنی سی یو آر یا کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ریٹ کتنا ہے۔ سولر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے جس سسٹم میں داخل ہوتی ہے اس کا سی یو آر صرف 19% ہے، یعنی 19% بجلی سسٹم میں آتی ہے اور 100% کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح بگاسے سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی سی یو آر صرف 15% ہے، جن 15% بجلی سسٹم میں آتی ہے اور 100% کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح ونڈ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا سی یو آر 27% ہے، یعنی 27% بجلی ہم سسٹم میں آتی ہے لیکن 100% کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح تھرمل سے جو بجلی پیدا ہے اس کا بھی کیپیسٹی ریٹ 28% ہے، یہ 28% بجلی کی
सिस्टम में आती है, लेकिन हम 100% रकम अदा करते हैं IPPs को। इस तरह 30% IPP ऐसी हैं। इस तरह पाकिस्तान में 30 IPPs ऐसी हैं जिनका CUR 0% है, यानी कोई यूनिट वो सिस्टम में दाखिल नहीं करती, लेकिन 100% कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है। जिनमें से BTPS कोयटरी, KPS कोयटा, SPPS कोयटा, PTPS फैसलाबाद, FBC कलाखड़ा, GTPS शाहदरा, TPS पिसनी, क्रिसेंट सीमेंट कंपनी, दाऊद एनर्जी, डेविस एनर्जी, गल्फ एनर्जी, इंटरनेशनल पावर एनर्जी, जापान पावर। इस तरह अल अब्बास शुगर मिल, अल नूर शुगर मिल, फरहान शुगर मिल, फातिमा शुगर मिल, इंडस शुगर मिल, मेहरान शुगर मिल, नून शुगर मिल, ये 30 IPPs हैं जिनका CUR 0 है, लेकिन 100% कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है, और अब तक इनको 1000 अरब से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट अदा की जा चुकी है। इस तरह जिन IPPs का रेट 1 से 10% है, उनकी तादाद 20 है। उनका CUR यानी कि सिर्फ 10% बिजली यानी सिस्टम में दाखिल करते हैं, लेकिन 100% कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर जाते हैं। और मकामी IPPs ज़्यादातर सियासतदानों की हैं और बड़े अफसरान की हैं और अशराफिया की हैं, और सिर्फ गैर मुल्की IPPs जिनमें जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की हैं, चंद को छोड़कर बाकी तमाम IPPs पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, और सारे के सारे अशराफिया हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इस तरह रिटायर फौजी भी शामिल हैं। सारी दुनिया IPP से ही बिजली हासिल करती, मोस्टली IPP से ही बिजली हासिल करती हैं। हमारे हिंदुस्तान, हमारे हमसाया मुल्क, उनको 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा उनकी 1 अरब 40 करोड़ मेगावाट की उनकी कैपेसिटी। पाकिस्तान में IPPs के नाम पर जो लूट मारी हुई है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम तर IPPs चंद को छोड़कर वो सियासतदानों की हैं, ब्यूरोक्रेट्स की हैं, रिटायर फौजी अफसरान की हैं, जो उनका कैपेसिटी रेट सिर्फ 20% है, यानी CUR जो सिस्टम बिजली आती है वो सिर्फ 20% है, लेकिन जो कैपेसिटी अदा की जाती है वो 100% की है। और पूरी पाकिस्तानी मईशत, हमारी तजारत, हमारी सनत, हमारी एग्रीकल्चर और आम सार्फ को तबाह करके रख दी है। और 80 रुपये तक बिजली की यूनिट की कीमत है, जबकि इस वक्त हिंदुस्तान में यही 20 रुपये से कम है, बांग्लादेश में 19 रुपये है, श्रीलंका में 22 रुपये है, हालांकि वो भी IPP से ही बिजली बनाते हैं। और ये अंधी हवस है, इनका लालच है, तमा है, जिन्होंने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर बर्बाद करके रख दिया। और अगर इनके साथ IPP दोबारा एग्रीमेंट ना किए गए, या इनसे नेगोशिएशन ना की गई, या इनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना किए गए, तो पाकिस्तान में मुकम्मल तरह तबाह हो जाएगी, और आम सार्फ तो पहले ही तबाह बर्बाद हो चुका है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि दोबारा से देखा जाए IPPs को, जो नाकस कारकर्दगी है, जिनका CUR सिर्फ 0 है, ये 0 से 10 तक है, उनसे हम एग्रीमेंट ख़त्म करते हैं। इसमें कोई कानूनी बंदिश नहीं है, आलमी कवानीन भी यही कहते हैं, लोकल लॉज भी यही है। जो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बहरहाल IPPs के नाम पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लूट मार हुई है, जिसकी सद्देबाब करने की असली ज़रूरत है।